ٹھیک ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی من تبعهم بإحسان الى یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اے اللہ ہمیں حق کو حق دکھا اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور باطل کو باطل دکھا اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما، آمین اللہم آمین۔ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا يستجاب لها۔ اے اللہ بے شک میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس علم سے جو نفع نہ دے، اور اس دل سے جو نہ ڈرے، اور اس نفس سے جو سیر نہ ہو، اور اس دعا سے جو قبول نہ ہو، آمین یا رب العالمین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ انشاءاللہ تعالی آج ہم شروع کریں گے رمضانوں کے بعد سیرت النبی پہ۔ ہم 2 سیشن ہم کر چکے ہیں، تو رمضانوں کے بعد انشاءاللہ آج ہمارا 3rd سیشن ہے، اور یقیناً رمضانوں کی عبادات میں اور قیام اللیل میں جو بھی آپ لوگوں نے وقت لگایا، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی عبادات، روزے، نمازیں سب قبول کرے، اور آپ سب کو بہت بہت عید مبارک۔ مجھے پتہ ہے تھوڑا سا ٹائم بھی ہو جائے تو تھوڑی سی چیزیں ذہن سے نکل جاتی ہیں، تو میں بہت ہی بریفلی، اسپیشلی ان لوگوں کے لیے کہ جو لوگ آج پہلی دفعہ کلاس اٹینڈ کر رہے ہیں، میں بتا دوں کہ ہم لوگوں نے سیشن شروع کیا تھا اپنا اسلامک ہسٹری کنیکٹنگ دا ڈاٹس کی کلاس، ہم نے 14 نومبر کو شروع کی تھی، نومبر 14 2021۔ اور میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ہم کیونکہ اسلامک ہسٹری پڑھ رہے ہیں، اسلامک ہسٹری مینس ہسٹری آف اسلام، ہسٹری آف مسلمس، تو ہم بولتے تو اسلامک ہسٹری ہیں، لیکن وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ ہسٹری آف مسلمس اور ہسٹری آف اسلام سم ٹائمز دے آر انٹائرلی 2 ڈفرنٹ سبجیکٹس، لیکن ہم سب کو ملا کے لے کے چلیں گے۔ اور اسی وجہ سے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے بلکہ ہر انسان کے لیے جو پرسکرائبڈ ریلیجن ہے وہ اسلام ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب اللہ تعالیٰ نے دنیا کو، کائنات کو بنایا، تو اس وقت یہ ڈیسائیڈ ہو چکا تھا کہ اسلام ہی انسان کے لیے سب سے بہترین وے آف لائف ہے۔ تو ہم نے اسٹڈی کیا کریشن آف دا یونیورس، کائنات کیسے بنی، اللہ تعالیٰ نے کن فیکون کیسے ہوا، پھر اس میں بگ بینگ کی تھیوری کو بھی ہم لوگ ڈسکارڈ نہیں کر سکتے کیونکہ وہ تقریباً واقعات اسی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد کے فرشتے، جن اور انسانوں کو اللہ نے کیسے بنایا، کس ترتیب سے بنایا، سیکوینشل وے میں کیا ترتیب تھی، وہ بھی ہم نے ذکر کیا۔ پھر قرآن شریف میں جتنے انبیاء علیہ السلام کا ذکر ہے ان کا ذکر کیا ہم نے، جو کہ تقریباً 25 ہیں۔ تو ہم نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ڈسکس کیا، اور اس کے بعد پھر اب ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر رہے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد پھر ہم نے ایک اور دور کا ذکر کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لے کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو درمیانی وقت تھا وہ تقریباً تھا 600 سال، وہ بھی ہم نے ڈسکس کیا۔ پھر یہ کہ اس زمانے میں جو امپائرز تھیں، جن کے اندر سمجھیے رومن اور پرشین امپائر بھی بعد میں شروع ہو گئی تھی، جو دنیا کی بہت بڑی امپائرز بنی، لیکن اس کے علاوہ وہاں چھوٹی چھوٹی امپائرز بھی تھیں۔ پھر ہم نے عرب کلچر کو اسٹڈی کیا، عرب سراؤنڈنگز اینڈ بارڈرنگ کنٹریز کو اسٹڈی کیا۔ پھر ہم نے جو ہے وہ جتنے ریلیجنس تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے جیسے یہودیت تھا، یعنی جوڈزم تھا، کرسچینٹی تھا، زورواسٹرینزم تھا، اور اس کے علاوہ بتوں کی پوجا ہوتی تھی، اور وہ سارا ہم نے ڈسکس کیا۔ تو الحمدللہ ایک بہت ہی آرڈرلی فیشن میں، ایک سیکوینشل مینر میں ہم نے کریشن آف دا یونیورس سے ہم یہاں تک پہنچے ہیں۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا ذکر ہوا، اس کے بعد پھر ان کے آبا و اجداد کا ذکر ہوا، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام سے کیسے چیزیں جو ہیں آگے بڑھیں، اور پھر ان کی فیملی کا کہ ان کی دادا اور پھر والد اور والدہ، وہ سب ڈسکس کیا تھا۔ پھر ہم نے ان کی پیدائش کے بعد ان کا بچپنا اور اس کے اندر جو 1-2 میریکلز ہوئے وہ ڈسکس کیا، اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یوتھ اور ان کی زندگی کیسی تھی جبکہ ابھی اسلام
نہیں آیا ہے، جبکہ ابھی وحی کا سلسلہ شروع نہیں ہوا ہے، اس کے باوجود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسی تھی. اور پھر ہم نے ان کی لاسٹ کلاس میں ان کی شادی کا ذکر کیا کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی شادی ہوئی، اور پھر شادی کے بعد شادی کے سلسلے کس طرح ہوئے، اور پھر کس طرح انہوں نے یہ بات ہمیں ابھی آگے چل کے بھی پتہ چلے گی کہ کس طرح سے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا ساتھ دیا، اور اس طرح کا ساتھ دیا کہ جب وحی ان کے پاس آئی تو سب سے پہلی اسلام لانے والی خاتون جو ہے وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئی. اچھا، یہ آپ لوگوں کے پاس انفارمیشن ہے، یوٹیوب کا ایک چینل ہے جس کے اوپر آپ لوگ تمام پرانی ریکارڈنگز بھی دیکھ سکتے ہیں. جیسے نئی کلاس ہوتی ہے تو میں اس پر ریکارڈنگز ڈال دیتا ہوں. اس کے علاوہ میں نے ایک پیج بنایا گوگل ڈاکس میں ہی ہے، CTD مین پیج، جس کے اندر آپ کو سارے سلائڈس کے لنکس مل جائیں گے، ریکارڈنگ سے لنکس مل جائیں گے، سلیبس مل جائے گا کورس کا، اور جتنی زیادہ ڈیٹیل ہو سکتی ہے وہ ساری اس پیج میں موجود ہے، اور اس کا لنک آپ کے سامنے ہے، آپ لوگ اسے سیو کر سکتے ہیں انشاءاللہ. تو آج جو ہے ہم انشاءاللہ تھرڈ سیشن شروع کریں گے، جس کے اندر مینلی ہم 4 ٹاپکس کو ڈسکس کریں گے. ایک ہے فرسٹ ریولیشن آن محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرا ہے مکہ مکرمہ کا جو دور ہے، مکہ پیریڈ آفٹر دا ریولیشن کے کیا حالات تھے. اس کے بعد پھر مسلمانوں کی جس طرح سے پرسیکیوشن ہوئی اس کے بارے میں ذکر کریں گے، اور پھر اگر وقت رہا تو انشاءاللہ پہلی اور دوسری ہجرت جو حبشہ کی طرف ہوئی تھی اس کو ذکر کریں گے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 570 میں ہوئی اور 632 میں ان کا وصال ہوا. مکہ مکرمہ میں ان کی پیدائش ہوئی. لاسٹ ٹاپک جو ہم نے ڈسکس کیا تھا وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی تھی. اگر آپ لوگوں نے نہیں اٹینڈ کیا تھا یہ تو پلیز اس کو جا کے جو ہے آپ لوگ ریکارڈنگ میں دیکھ سکتے ہیں. اچھا، تب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلی وحی کا ذکر کر لیتے ہیں کہ جو 610، اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 برس تھی جب ان کے اوپر پہلی وحی نازل ہوئی. ان کی پیدائش 570 کی عیسوی کی تھی اور ان کے اوپر وحی آئی ہے 610 میں، یعنی 40 سال کی عمر میں. مہینہ تھا رمضان کا مہینہ تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال تھی، اور ہیرا کا غار تھا، غار ہیرا جسے ہم سب بھی جانتے ہیں، غار ہیرا میں ان کے اوپر پہلی وحی آئی. سلسلہ اس کا یہ تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں میں کچھ عرصے پہلے سے وہ بہت زیادہ ایسی فیلنگ رکھتے تھے کہ جیسے انہیں احساس ہو رہا تھا کہ کوئی چیز ان کے دل میں ہے یا ان کے ذہن میں ہے یا ان کی روح کو کوئی چیز بیدار کر رہی ہے. تو وہ اپنا کچھ وقت جا کے غار ہرا میں گزارا کرتے تھے، اور ظاہر سی بات ہے اس وقت ان کو احساس تو تھا کہ اللہ یہ پوری کائنات کا پیدا کرنے والا اللہ ہے، لیکن یہ کہ اسپیسیفکلی کوئی میسیجز ابھی آنے شروع نہیں ہوئے تھے. اور اس زمانے میں ایک تھوڑا سا کسٹم بھی یہ تھا کہ اکثر لوگ جو ہیں وہ کنٹمپلیٹ کرنے کے لیے تھوڑا سا اپنے آپ کو لوگوں سے ہٹا کے غار میں یا کہیں جا کے تھوڑا سا وقت گزارتے تھے تاکہ سوچ سکیں کہ اس کائنات کی حقیقت کیا ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب پہلی وحی آئی، حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے اور انہوں نے کہا اقرا، ریڈ. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رپلائی کیا آئی ایم ناٹ اے ریڈر، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کو دوبارہ سے کہا، پھر اپنے سینے سے لگا کے ان کو بہت ہی زور سے بھینچا، بہت ہی ان کو اپنے آپ سے لگا کے بھینچا، اور اتنا زیادہ کہ وہ بالکل ایگزاسٹ ہو گئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اور فائنلی پھر انہوں نے دوسری دفعہ بھی یہی کہا. پھر تیسری دفعہ جب انہوں نے بھیجا تو پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اس کو پڑھا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پھر کنٹینیو کیا، اقرا باسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. خلق الانسان من علق، انسان کو پیدا کیا ہے جو اس جونک کی طرح کی چیز ہے جو رحم مادر میں چمٹ گئی تھی. اقرا وربک الاکرم، پڑھیے اور آپ کا رب بہت کریم ہے. الذی علم بالقلم، جس نے تعلیم دی ہے قلم کے ساتھ، اور علم الانسان ما لم یعلم، اور انسان کو وہ کچھ سکھایا ہے جو وہ نہیں جانتا. اس کے ٹرانسلیشن انگلش میں بھی ہے، جن لوگوں کو اردو میں پڑھنے میں مشکل ہو تو انشاءاللہ وہ لوگ بھی پڑھ سکتے ہیں. تو بیسیکلی یہ 5 آیات نازل ہوئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے دن، یعنی جس دن وحی آنی شروع ہوئی تو یہ سورۃ العلق کی 5 آیتیں ان کے اوپر نازل ہوئیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے وہاں سے، اور بہت ہی زیادہ کپا رہے تھے. ایک تو ان کو خوف بھی تھا کہ ایک دم سے نئی چیز ہوئی تھی، ایک آواز آئی تھی، اور کس طرح سے ان کے ساتھ یہ سارے واقعات ہوئے تھے. تو انہوں نے آ کے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ مجھے کمبل مجھے اڑا دو، مجھے ریپ میں.
اور واٹ ہیز ہیپن ٹو می، مجھے کیا ہو گیا ہے، مجھے اپنے متعلق ڈر لگ رہا ہے کہ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. اور پھر انہوں نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واقعہ سنایا. ہم تھوڑا سا بعض چیزوں میں تھوڑی سی تفصیل میں جائیں گے، بعض چیزوں کو بریفلی کریں گے، کیونکہ یہ واقعات وہ ہیں جو تقریباً 100% آپ لوگوں کو پتہ ہوں گے. تو ان واقعات کو بریفلی گزریں گے، اور پھر انشاءاللہ سوال جواب کوشچن میں اگر کسی کو کوئی آئٹم ایسا رہ جاتا ہے تو انشاءاللہ ہم اس کو مزید ڈسکس کر لیں گے. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی دوست بھی تھیں، ان کی بیوی تھیں، ان کی ساتھی تھیں، اور انہوں نے جس انداز سے شروع سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا رشتہ تھا، تو ان کے لیے ان سے بہتر ساتھی اس وقت اور کوئی نہیں تھا. تو حضرت خدیجہ نے ان کو اطمینان دلایا کہ آپ نہیں ڈریں، کسی چیز سے گھبرائیں نہیں، ریلیکس رہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی کوئی ہیوملیشن سفر نہیں کرنے دے گا، کیونکہ آپ لوگوں کے ساتھ کائنڈ ہیں، آپ اپنے ریلیٹیوز کے ساتھ بہت ہی با اخلاق ہیں، آپ سچ بولتے ہیں، آپ ہر کسی کی مدد کرتے ہیں، اور آپ ہر چیز میں جو ہے لوگوں کو انصاف پرووائڈ کرتے ہیں. تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کے ساتھ کوئی غلط بات ہو. اچھا، اب غار ہرا کی میں نے کہا آپ لوگوں سے تصویر شیئر کر لوں. آپ میں سے بہت سے لوگوں نے وزٹ کیا ہوگا. الحمدللہ اللہ نے مجھے بھی اپرچونٹی دی ہے کہ ہم یہاں غار ہرا کو دیکھ کر آئے ہیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پہلی وحی آئی تھی وہ اس غار ہرا میں آئی، اور یہ ابھی میں آپ لوگوں سے بتاؤں گا کہ یہ اتنا قریب نہیں تھا مکہ مکرمہ سے. اگر آپ پیدل جائیں تو تقریباً 2.5-3 گھنٹے سے بھی زیادہ کا راستہ، یعنی اگر کسی گھوڑے پہ جائیں یا اونٹ پہ جائیں. اور اسی طرح سے پیدل، چونکہ اب تو روڈز وغیرہ بن گئی ہیں، اگر آپ گاڑی سے آئیں تو اتنا زیادہ ٹائم نہیں لگتا، لیکن اس زمانے میں آپ سوچیں کوئی راستے تو بنے ہوئے تھے نہیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یقیناً گھوم پھر کے دیکھ کے، کوئی اونچی جگہ تھی جہاں پہ غار تھا، جہاں پہ، اور یہ سمجھیے کہ یہ شہر کا، مکہ مکرمہ کے شہر کا حصہ ہے، بالکل اینڈ کا حصہ، وہاں سے لی گئی تصویر ہے یہ. اچھا، اب یہ جو ہے غار ہرا، پھر سمجھیے کہ اس کے اندر جانے کا جو بہت ہی چھوٹا سا راستہ ہے، یہ راستہ بھی آپ دیکھ لیں. پھر یہ ایک تصویر مجھے ملی، بڑی اچھی تصویر ہے. یہ غار ہرا کے اندر سے باہر کی تصویر لی گئی ہے. تو یہ آپ کو کلاک ٹاور نظر آ رہا ہے جو بالکل کعبہ شریف کے قریب جو ہے کھڑا ہوا ہے، جو اس وقت بہت ہی اونچی عمارت بنائی ہے سعودی حکومت نے. تو یہ غار ہرا کے اندر اگر آپ بیٹھیں تو آپ کو سامنے سے یہ نظر آتا ہے. یہ غار ہرا کا اندر کا حصہ ہے. اس کے اندر لوگ جا کے نماز پڑھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اور کچھ لوگوں نے نقش و نگار کلمہ وغیرہ لکھا ہوا ہے دیواروں پہ. لیکن یہاں پہ بہت زیادہ بھیڑ رہتی ہے، خاص طور سے حج کے زمانے میں اور عمرے وغیرہ کے ادوار میں. اچھا، اب یہ میں نے ایسے گوگل میپ سے یہ نکالا ہے، تو آپ دیکھیں کہ تقریباً 10 کلومیٹر ہے یہ مکہ مکرمہ سے. اگر آپ کو تقریباً 10 کلومیٹر ہے اور 17 منٹ لگتے ہیں، اور یہ روڈ سے ہے، یعنی کہ یہ روڈ بنی ہوئی ہے. اب یقیناً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں گئے ہوں گے، پہاڑ بھی آئے ہوں گے، اس پہ چڑھے ہوں گے، اترے ہوں گے، کھائیاں بھی ہوں گی، گھاٹیاں بھی ہوں گی، تو ان سب کو عبور کرتے ہوئے سمجھیے یہاں پہ جا کے وہ تھا. اچھا، اب ہم دور مکہ کا تھوڑا ذکر کر لیتے ہیں کہ کس طرح سے دور مکہ شروع ہوا. تو سب سے پہلے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اسلام قبول کیا، اور اس کے بعد جو ہے پھر گھر سے جب وہ باہر نکلے تو ان کے گھر میں اس وقت ہم نے پچھلی کلاسوں میں ڈسکس کیا ہے کہ حضرت علی ابن ابی طالب، حضرت ابو طالب کے بیٹے کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کائنڈ آف اڈاپٹ کر لیا تھا اور اپنے گھر ہی میں رکھتے تھے. تو وہ اس وقت گھر میں موجود تھے. تو دوسرے نمبر پہ وہ آئے، انہوں نے اسلام قبول کر لیا فوراً. پھر زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ جو ہیں یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ نے گفٹ میں غلام دیا تھا، جو پھر اپنے والد کو ملنے کے باوجود پھر انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں گے، اور پھر جب تک ان کی شہادت نہیں ہوئی یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے. تو یہ تیسری شخصیت تھی جس نے اسلام قبول کیا. پھر ظاہر سی بات ہے جب وہ گھر سے باہر نکلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کے سب سے پکے دوست تھے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو انہوں نے جب ان کو پیغام دیا اسلام کا تو انہوں نے فوراً قبول کر لیا، تو کیونکہ انہیں پتا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سچ بولتے ہیں. اور پھر حضرت ابو بکر کے ذریعے پھر حضرت عثمان، حضرت زبیر بن عوام، حضرت عبد الرحمن ابن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت طلحہ ابن عبید اللہ، ان لوگوں نے ترتیب وار قبول کیا اسلام. اور حضرت عثمان کا واقعہ یہ ہے کہ وہ راستے میں جا رہے تھے، کہیں تجارت سے آ رہے تھے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں ملے، تو انہوں نے بس راستے میں کھڑے ہو کے انہیں دعوت دی اسلام کی، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اسلام قبول کر لیا. تو اب یہ سمجھیے شروعات ہیں جس وقت کے مکہ مکرمہ میں اب کس طرح سے چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں.
اور یہ بھی ایک فیکٹ ہے کہ تقریباً 3 سال تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کرتے رہے، چھپ کے بھی، اور ظاہر سی بات ہے جو اپنے دوست تھے صرف ان کو، کیونکہ انہیں ڈر تھا، قریش کا جو قبیلہ تھا وہ بہت ہی اسٹرانگ تھا اور اس نے بہت زیادہ ریبیلین کیا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف. تو 3 سال میں صرف 40 لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا. اور پھر انہوں نے، لیکن ان کے اوپر پھر اس طرح سے کام ہوا تھا اور انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح وقت گزارا تھا کہ انہوں نے لیڈرشپ سیکھی، ویژن سیکھا، یعنی کہ اسلام کا، زندگی کا، اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ساری ڈیٹیلز سیکھی کہ کس طرح سے ہم ایک اسٹرانگ اور ایک منفرد قسم کی زندگی گزار سکتے ہیں. اچھا، اب اس میں یہ سارے بہت ینگ تھے، سم آف دیم ناٹ ایون 20 ایئرز آف ایج. تو یہ جو 6 نام ہے، یہ سمجھے بہت ہی ینگ صحابہ تھے جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا. ان میں زبیر بن العوام، طلحہ ابن عبید اللہ، عبداللہ بن مسعود جن سے بہت ساری حدیثیں روایت کرتے ہیں، سعد بن ابی وقاص، عبد الرحمن ابن عوف، سعد بن زید. یہ سارے صحابی ینگ تھے، 20 سال سے بھی کم عمر تھی ان کی. عبداللہ بن مسعود نے اسلام قبول کیا جب وہ اپنی شیپس اور بکریاں چرا رہے تھے، تو ان کو جب اسلام کا پیغام پہنچا انہوں نے فوراً قبول کر لیا. انہوں نے 20 صورتیں فوراً سیکھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور پھر انہوں نے باقی بعد میں پورا قرآن حفظ کر لیا تھا. اچھا، اب یہاں پہ شروع میں چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور باقی لوگوں کو چھپ کے ملنا پڑتا تھا قریش کے ظلم و ستم کو اوائڈ کرنے کے لیے، تو وہ ایک صحابی تھے، ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو ان کا جو گھر تھا وہ انہوں نے پیش کیا تھا، تو وہاں پہ یہ لوگ جمع ہوتے تھے اور اس کو ہاؤس آف الارقم بھی کہتے ہیں. اور یہ جگہ اگر آپ لوگوں نے جنہوں نے حج یا عمرہ کیا ہو، تو جو سعی کرنے میں صفا پہاڑی آتی ہے اس کے سائڈ میں ان کا مکان، اس وقت سمجھے کعبہ شریف سے شاید 30-40 قدم پہ ان کا مکان تھا. تو یہ حضور رسول لوگ یہاں جمع ہوتے تھے، یہاں پہ دین کی میسیجنگ ہوتی تھی، ایک دوسرے سے بات کرتے تھے. اور بعد میں پھر یہی جگہ ایک مسجد بنا دی گئی تھی اور پھر اسکول کی اور میٹنگ پلیس بن گئی تھی. اور اب تو خیر یہ حرم شریف کے اپنے مین حصے میں آ گیا ہے. اچھا، اس کے بعد 3 سال کے بعد تقریباً اب حضور اللہ تعالیٰ کی طرف سے سورہ الحجر میں یہ اعلان ہوتا ہے کہ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ. اب آپ علی الاعلان بیان کریں جس کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے، اور ان مشرکوں کی پرواہ نہ کریں. یعنی کہ اب کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ساری گائیڈنس تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، صحابہ کے ساتھ، کہ کب آپ کو کیا کرنا ہے. تو اب 3 سال کے بعد تقریباً جب تھوڑے سے صحابی اسٹرانگ ہو گئے اور ان سب کو دین کا علم ہو گیا، تو پھر ان کو علی الاعلان قرآن یہ اسلام کی دعوت دینے کی اجازت مل گئی. اچھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹا سا پہاڑ تھا، وہاں پہ گئے، الصفا کا جو ماؤنٹین ہے، اور ایک اناؤنسمنٹ کیا انہوں نے، ایک میسج زور سے آواز لگائی. اس زمانے میں یہ مشہور تھا کہ ضابطہ کمیونیکیشن چینلز تو اس زمانے میں نہیں تھے، تو کوئی نئی خبر ہو یا کوئی حملہ کرنے والا ہے یا کوئی اچھی یا بری خبر ہو، تو ایک آدمی پہاڑ کے اوپر چڑھ کے، خاص طور سے الصفا پہاڑ کے اوپر، اور وہ اعلان کرتا تھا یا صباحا کر کے، تو لوگ جمع ہو جاتے تھے. جب لوگ جمع ہوتے تھے تو پھر وہ اپنا بیان کرتے تھے کہ ہم کس چیز کی نیوز دے رہے ہیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آواز لگائی، اور جب لوگ جمع ہو گئے تو انہوں نے کہا اگر میں تم لوگوں سے یہ کہوں کہ پہاڑ کی دوسری طرف جو ہے وہ بہت سارے گھڑ سوار ہیں جو آ رہے ہیں اور مکہ مکرمہ کی طرف آ رہے ہیں اور تم پر اٹیک کرنے آ رہے ہیں، تو کیا تم لوگ مجھ پہ بلیو کرو گے؟ تو انہوں نے کہا ہم آپ کو جانتے ہیں ایز اے صادق و امین، آپ کبھی جھوٹ نہیں بولتے، آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں، تو ہاں ہم یقین کریں گے. تو انہوں نے کہا تو سنو، I am sent to you to warn you against grievous suffering. میں تمہاری طرف بھیجا گیا ہوں اس وجہ سے کہ میں تم کو تنبیہ کروں کہ ایک بہت ہی مشکل وقت جو ہے وہ تم پہ آنے والا ہے، اور اللہ کا یہ پیغام ہے. پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تم اللہ پہ بلیو کر لو اور اللہ کے رسول کو مان لو اور جو اللہ قرآن اتار رہا ہے اس کو ایکسیپٹ کر لو، تو پھر تم ان سفرنگ سے پارڈن کر دیے جاؤ گے. یعنی یہ بات اب ایونچولی جنت دوزخ کی بھی ہو رہی کہ اگر تمہیں آگ سے بچنا ہے تو پھر ان میسیجز کو ایکسیپٹ کر لو. تو کوئی کسی نے جواب نہیں دیا، بہت سے لوگ نے ایکسیپٹ کیا، بہت سے لوگوں نے ڈاؤٹ میں آ گئے، بہت سے لوگ، لیکن صرف ابو لہب جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، جنہوں نے آخر وقت تک بہت زیادہ نقصان پہنچایا مسلمانوں کو،
اور انہوں نے پھر جواب دیا کہ کنفاؤنڈ یو، از دس واٹ یو کالڈ اس فار، یعنی تباہ و برباد ہو جاؤ تم، کیا تم نے اس وجہ سے ہمیں بلایا تھا یہاں پہ یہ خبر دینے کے لیے؟ تو لیکن کچھ لوگ جو ہیں وہ انکریج ہو گئے تھے اور آپس میں ڈسکشن شروع کر دی انہوں نے، اور چونکہ ان سب کے لیے ایک بہت ہی میجر آئیڈیولوجیکل چینج تھا کہ وہ تو بتوں کی پوجا کرتے تھے، انہوں نے کعبہ شریف میں بھی بت رکھے ہوئے تھے، تو اس وجہ سے ایک بہت ہی میجر چینج آ رہا تھا جس کو بہت سے لوگوں نے تو ایکسیپٹ کرنے سے انکار کر دیا تھا، بہت سے لوگ خاموش رہے، ان کو ڈاؤٹ تھا۔ اور پھر جب یہ میسج آہستہ آہستہ پبلک ہو گیا، پھر یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج بن گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جس طرح ایک سمجھے پورا مشن ہوتا ہے، ایک پروگرام ہوتا ہے، ایک اسٹریٹجک پلاننگ کے تھرو انہوں نے آہستہ آہستہ پھر پبلک لوگوں کو انوائٹ کرنا شروع کیا۔ انہوں نے اپنے سب سے پہلے اپنے خاندان میں اپنے گھر والوں کو تو اسلام لے آئے تھے، اب انہوں نے جو اپنے چچا تھے وہاں مکہ مکرمہ کے سردار تھے، لیکن اپنے ریلیشن شپ والے لوگوں کو انہوں نے انوائٹ کیا ایک ڈنر پہ۔ لیکن یہ کہ ڈنر پہ حضور اکرم کی بات شروع کرنے سے پہلے ابو لہب نے پھر شروع کر دی اپنی باتیں، اور بہت زیادہ ہاسٹائل ہو گیا، بہت زیادہ ان لوگوں کو کہا کہ نہیں یہ جھوٹ، نعوذ باللہ یہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ جادوگر ہیں، یہ جو ہے اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، ان پہ مت یقین کرنا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا زیادہ موقع نہیں مل سکا ابو لہب کی ان تمام باتوں کے بعد، تو پھر انہوں نے کچھ عرصے کے بعد پھر بلایا لوگوں کو اور پھر یہی میسج کنوے کیا۔ اس وقت جو ہے حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابو لہب کے بولنے سے پہلے حضور علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور انہوں نے بات کرنی شروع کر دی، اور پھر آہستہ آہستہ لوگوں کے اندر یہ میسج جانا شروع ہو گیا۔ اچھا، اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں تھیں، ایک رقیہ ایک ام کلثوم، یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے تھیں۔ تو ان کی دو روایات ہیں کہ ان کی نکاح ہو چکا تھا ابو لہب کے دو بیٹوں سے، عتبہ اور عتیبہ سے، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ منگنی ہو چکی تھی۔ تو بہرحال اب ابو لہب نے جو ہے وہ ان کو نقصان پہنچانے کے لیے اور تکلیف دینے کے لیے ان سے اپنے بیٹوں سے کہا کہ ان کو طلاق دے دیں یا ان کو چھوڑ دیں۔ تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت بڑا پہلا سمجھے میجر جو ان کے اوپر ایک شاکنگ تھا، جب اپنی بیٹیاں ہوں اور پھر ان کی آپ نے شادی کر دی اور پھر وہ گھر واپس آ جائیں، تو ایک بہت بڑا ایک ہرٹفل چیز ہوتی ہے جس کو ان کو برداشت کرنا پڑا۔ لیکن حضرت ابو طالب جو تھے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کی مدد کرتے تھے۔ وہ حالانکہ وہ آخر وقت تک اسلام تو نہیں لائے، لیکن وہ بہت چہیتے بھتیجے تھے حضرت ابو طالب کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو طالب کے گھر، آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ جب حضرت عبد المطلب ان کے دادا کا انتقال ہو گیا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش جو ہے حضرت ابو طالب نے کی تھی اور اپنے گھر میں رکھا تھا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بیٹے حضرت علی کو اپنے گھر لے آئے تھے، تو اس طرح سے ان کا ایک بہت ہی اسٹرانگ ریلیشن شپ تھا، جس کی وجہ سے حضرت ابو طالب نے، اور چونکہ وہ سردار بھی تھے قریش کے، حالانکہ اتنے زیادہ فائنینشلی اسٹیبل نہیں تھے، لیکن چونکہ سردار بھی تھے تو انہوں نے بہت زیادہ سپورٹ دی، بلکہ علیہ وسلم کے لیے سروائیو کرنا اس ماحول میں بڑا مشکل ہو جاتا۔ تو بہرحال یہ قریش کے جو سارے سردار تھے یہ بہت اپسیٹ تھے، اور وہ آپس میں مل کے جو ہے وہ اپنا کیمپیننگ کرتے رہے ان کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف۔ پھر انہوں نے جب احساس کیا کہ حضرت ابو طالب بہت زیادہ سپورٹ کر رہے ہیں، تو انہوں نے ایک پورا ڈیلیگیشن جو ہے حضرت ابو طالب کے پاس بھیجا۔ اس ڈیلیگیشن میں ان کے خاص سردار تھے، عتبہ بن شیبہ، یہ سنز آف ربیعہ تھے دونوں، ابو سفیان تھے جو امیہ خاندان کے سردار تھے، الاسود ابن المطلب، ابو جہل یعنی کہ جو عمرو ابن ہشام اس کا اصلی نام تھا، لیکن ابو جہل جو تھا وہ مخزوم قبیلے سے تھا، الولید ابن مغیرہ مخزوم قبیلے سے تھا، دوسرے تھے۔ یہ سارے وہ نام ہیں جو آپ نے تاریخ میں پڑھے ہوں گے، اور ان زیادہ تر لوگوں کی جنگ بدر میں ان کو قتل کر دیا گیا تھا، لیکن یہ سردار تھے جنہوں نے پھر حضرت ابو طالب کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ بھئی ہم کمپلین کی کہ آپ کا بھتیجا جو ہے وہ بہت زیادہ الٹی سیدھی باتیں کر رہا ہے اور لوگوں کو ورغلا رہا ہے، اور ہمارے جو خدا ہیں، ہمارے جو بت ہیں، ان سے ہمیں دور رہنے کی ترغیب کر دے رہا ہے۔ تو انہوں نے پھر حضرت ابو طالب نے جو ہے تو انہوں نے ان کو بلایا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور پھر ان سے کہا کہ بھئی تم یہ اس طرح کے کام کیوں کر رہے ہو، سب لوگ تمہارے دشمن ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تاریخی جواب تھا کہ اگر آپ میرے ایک ہاتھ میں سورج، اگر یہ لوگ ایک ہاتھ میں سورج اور ایک ہاتھ میں چاند بھی رکھ دیں، تب بھی میں اللہ کا یہ پیغام پھیلانا بند نہیں کروں گا، اور میں اللہ سے کا جو میسج میرے پاس آیا ہے اور میں اس وقت تک اس کو کرتا رہوں گا
اس وقت تک کہ یا تو میری جان چلی جائے یا اللہ تعالیٰ مجھے کامیاب کر دے. تو حضرت یہ بہت ہی جذباتی انداز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا تھا. تو حضرت ابو طالب کے اوپر اس کا بہت اثر ہوا اور انہوں نے پھر ان سرداروں کو بلا کے کہا کہ میں کبھی بھی اسے سٹاپ نہیں کروں گا جو وہ بات کر رہا ہے, اور تم لوگ باز رہو, اس کو کوئی تکلیف پہنچائی تو پھر تم لوگوں کو مجھ سے ڈیل کرنا ہوگا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بہت بڑی سپورٹ ملی, اس کے اوپر وہ بہت خوش تھے, اور انہوں نے ان کا حضرت ابو طالب کا ایز یوزول ان کی محبت اور بڑھی آپس میں. اچھا, اب یہ مسلمانوں کی پرسیکیوشن شروع ہو گئی, پرسیکیوشن آف مسلم شروع ہو گیا. جو بیچارے نئے مسلمان ہوتے تھے ان کو وہ ٹونٹ کرتے تھے, باتیں بناتے تھے, بچوں کو لگاتے تھے, ان کے اوپر پتھر مارتے تھے, ان کو ڈراتے دھمکاتے تھے. اور جو امیر لوگ تھے ان کو بھی وہ غریبوں کو تو بہت ہی زیادہ جسمانی تکلیفیں بھی دیتے تھے, لیکن جو امیر لوگ تھے ان کو اس طرح سے تنگ کرتے تھے. اور جو بیچارے غلام تھے جنہوں نے اسلام قبول کر لیا, جن میں ایک نام حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آتا ہے, ان کو تو انہوں نے پھر حد کر دی تھی جس طرح سے انہوں نے ان کو تکلیف دی اور گرم چٹانوں پہ لٹایا, ان کو کوڑے مارے, ان کے ساتھ جو کر سکتے تھے وہ انہوں نے کیا, کیونکہ وہ ابو جہل کے غلام تھے. اچھا, ان میں کچھ نام ہیں جن کے اوپر بہت زیادہ ظلم ہے. ان میں حضرت بلال حبشی تھے, اور یہ ابیسینین ان کا فادر تھا, یعنی حبشہ اس کا رہنے والا تھا. اور اس کا جو ان کے امیہ بن خلف تھا اس کا جو ان کا جو اونر تھا, یعنی جس کے غلام تھے یہ. امیر بن فہیرہ, زنیرہ ایک مسلمان خاتون تھیں, یہ بھی سلیو تھیں, اور ان کی جو ہے اتنی ان کو فزیکل ٹارچر کیا گیا کہ ان کی بینائی چلی گئی تھی. اور جو ابو جہل نے ٹارچر کیا تھا, پھر اللہ کے حکم سے اور دعا سے پھر ان کی واپس آ گئی تھی. پھر النہدیہ جو ان کی بیٹیاں تھیں, النہدیہ اور ام عبیس, یہ ساری تھیں جن کو بہت زیادہ تکلیفیں دی گئیں ان کے زمانے میں. اور پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ کافی پیسے والے تھے, تو اس وجہ سے پھر وہ جیسے جیسے ان کو پتہ چلتا تھا کہ کسی کے اوپر ظلم ہو رہا ہے, تو وہ خرید کے ان غلاموں کو آزاد کر دیتے تھے. جتنا بھی آخر وقت تک انہوں نے اپنا کبھی پیسے کی پرواہ نہیں کی, اور منہ مانگے دام دے کے اس میں ابو جہل, امیہ بن خلف اور سارے سردار شامل ہیں جن کے غلاموں کو انہوں نے آزاد کیا. ایک اور فیملی تھی جس کی ٹارچر آپ سمجھیے, اور جن کی پہلی شہادت جو ہوئی ہے اسلام میں, وہ ایک صحابی تھے, ینگ بچے تھے, یاسر. ان کے والد تھے عمار, اور ان کی والدہ تھیں حضرت سمیہ. تو حضرت عمار نے ریلیجن قبول کر لیا, انہوں نے جا کے اپنی والدہ اور والد کو دعوت دی, ان دونوں نے قبول کر لیا. لیکن یہ غالباً ابو جہل کے غلام تھے, تو ان کو اتنا ٹارچر کیا گیا کہ آخر میں ان کو زمین کے اندر صرف گردن باہر تھی, اور زمین کے اندر ان کو حضرت یاسر کو کر کے اور پھر ان کو نیزوں سے اور اس سے شہید کر دیا گیا. اس سے پہلے حضرت سمیہ کو, ان کو بھی آدھے جسم کو گاڑ کے ان کو جو ہے نیزوں سے شہید کر دیا گیا, اور وہ اسلام کی پہلی شہیدہ کہلائیں. تو اسلام میں جو سب سے پہلا ظلم تھا جو وہ آپ سمجھیں ان کو کیا, پھر ان کے شوہر کو کیا, اور حضرت عمار کو بھی بہت زیادہ انہوں نے اور پھر جو ہے وہ آپ سمجھیے کہ ابو جہل نے یہ سارا سلسلہ پھر چلتا رہا, اور عمار بن یاسر کافی عرصے تک مغلوب رہے, لیکن پھر انہوں نے پھر اسلام کی بہت خدمت کی آگے جا کے. حضرت مصعب بن عمیر ایک اور صحابی تھے جو بہت ایک امیر فیملی سے بلانگ کرتے تھے, اور ان کی والدہ جو ہیں ان کو بہت زیادہ اذیت دیا کرتی تھیں, لیکن بہرحال وہ سب یہ صبر کے پہاڑ تھے جس طرح سے ان لوگوں نے پیشنس سے کام لیا, اور یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اشاروں پہ چلتے تھے. تو اگر جب تک حضور اکرم نے کہا کہ نہ تمہیں اپنا ہاتھ اٹھانا ہے, نہ کسی سے لڑائی کرنی ہے, تو اس وقت تک ان لوگوں کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا وہ سب برداشت کرتے رہے. حضرت عثمان بن عفان جو ہمارے اسلام کے تیسرے خلیفہ ہیں, ان کو ان کے چچا نے ایک پول سے باندھ کے اور جو ہے ان کے اوپر ظلم کرتے تھے, ان کو مارتے تھے ایک پول سے باندھ کے, لیکن انہوں نے سب برداشت کیا. سعد بن ابی وقاص جو ہے ان کی والدہ ان کو بہت زیادہ پریشر کرتی تھی, اور ان کے اوپر, لیکن وہ اپنی والدہ کے بہت پیار کرتے تھے, بہت خیال کرتے تھے. لیکن ایک دن وہ تنگ آ کے انہوں نے آخر اپنی والدہ سے کہہ دیا کہ اگر میری 100 دفعہ بھی موت آئے, 100 دفعہ بھی میری روح جا کے واپس آئے, تو میں کبھی بھی اسلام کو نہیں چھوڑوں گا. تو اس کے بعد ان کی والدہ کو بھی احساس ہو گیا کہ بھئی یہ کمیٹڈ ہے. اسی طرح سے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی مارا گیا. یعنی آپ بتائیے, وہ ایک بہت ہی نیک
خلوص والے انسان تھے اور کبھی انہوں نے کسی کو کے ساتھ کوئی زبان بھی غلط استعمال نہیں کی تھی، لیکن ان کے ساتھ بھی اتنا مارا ایک دفعہ کہ لوگ سمجھے کہ آپ کا انتقال ہو گیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور آپ کا چہرہ جو ہے وہ ریکگنائز نہیں ہوتا تھا، ان کے چہرے پہ اتنی تکلیفیں سے مارا تھا. اور لیکن یہ کہ جب وہ اٹھے، کیونکہ انہوں نے حضور اکرم کو بچانے کے لیے اپنے آپ کو آگے کر دیا تھا، تو سب سے پہلی چیز جو انہوں نے پوچھی تھی یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے. تو یہ حال تھا صحابی کے. اچھا، آپ کفار نے جو ہے وہ آہستہ آہستہ بہت سارے طریقے شروع کیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلولی اس میسج کو اسٹرینتھ دینی شروع کی، لیکن بہت سلولی. تو ولید بن مغیرہ جو ایک سردار تھا، اس نے ایک اور نیا پلان بنایا. اس نے کہا کہ ہم چھوٹے چھوٹے گروپس بنائیں گے. اچھا، اس زمانے میں یاد رکھیں کہ حج کے لیے تو لوگ آتے تھے، اسلام سے پہلے بھی یہ ایک ریچول تھی جو تمام دنیا کے بت کو جو پوجا کرنے والے لوگ تھے وہ بھی کعبہ شریف میں آتے تھے اور حج کرتے تھے. تو انہوں نے کیا کیا کہ اب یہ لوگ حج کرنے کا جب سیزن آئے گا اور یہ لوگ آئیں گے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابی جب ان کو میسج دیں گے تو یہ تو بہت گڑبڑ ہو جائے گی، یہ لوگ تو پھر مکہ مکرمہ سے باہر ہمارا یہ اسلام کا میسج پھیلا دیں گے اور پھر لوگ زیادہ سے زیادہ اسلام میں آنے لگیں گے. تو انہوں نے کیا کہ چھوٹی چھوٹی ٹولیاں بنائیں یہ اپنے کفار کی، اور ان سے کہا کہ تم جا کے جیسے ہی حج کے قافلے آنا شروع ہو ان راستوں پہ بیٹھ جاؤ اور جو ہے ان کو بتاؤ کہ بھئی ایک شخص ہے جو نعوذ باللہ یعنی کہ اس کا دماغ صحیح نہیں ہے اور وہ جو ہے وہ الٹی سیدھی باتیں کرتا ہے اور فارچون ٹیلر ہے، پوئٹ ہے، میجیشین ہے، اس طرح کی باتیں کر دو تاکہ ان کے دل میں ڈاؤٹ آ جائے. تو جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بات بتانا شروع کریں گے ان لوگوں کو تو ان کو وہ سمجھ جائیں گے کہ ہاں بھئی یہ کوئی جادوگر ہے، اس وجہ سے ہمیں ان کی باتیں اتنی اچھی لگ رہی ہیں. تو بہرحال تو اس طرح کے ان کے پروگرام بنے. یہی پھر آخر میں یہی ہوا کہ بھئی کسی طرح سے ان لوگوں کو آپس میں اس طرح سے کیا جائے. تو انہوں نے حاجیوں کو بلانا شروع کیا، لیکن اس کا جو ہے آپ سمجھیے کہ الٹا اثر ہوا. اثر یہ ہوا کہ اب لوگوں کے اندر کیوریوسٹی بلڈ ہو گئی. جب کیوریوسٹی بلڈ ہوئی تو انہوں نے جا کے اپنے شہروں میں، جہاں جہاں گاؤں میں شہروں سے آئے تھے، قبیلوں سے آئے تھے، انہوں نے وہاں جا کے بات کرنی شروع کی. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کا یہ پلان انہی کے خلاف چل گیا اور ایک نئی اویئرنیس اور کیوریوسٹی مکہ مکرمہ میں اور اس کے قریب قریب بھی پھیل گئی. سبحان اللہ. تو اب باہر سے جو لوگ تھے اب وہ کیوریس ہو کے آنے لگے. انہوں نے کہا کہ بھئی یہ تو کوئی شخص ایسا آیا ہے وہ پیغمبر ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور ہو سکتا ہے وہ صحیح ہو. تو اب باہر سے لوگ پھر صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے میسج کو سننے کے لیے آنے لگے قافلوں کی شکل میں، اور ان میں بہت سے پھر آہستہ آہستہ اسلام قبول کرنے لگے. اب اس کے اوپر بھی کفار کو بہت زیادہ تکلیف شروع ہو گئی. انہوں نے کہا کہ بھئی یہ تو ہمارے خلاف ساری چیز جاری ہے. تو عتبہ بن ربیعہ جو تھا وہ ذرا تھوڑا پڑھا لکھا اور اس طرح مشہور تھا اور بات چیت کرنا اسے بہت اچھی طرح آتی تھی. تو اس کو انہوں نے بھیجا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور ان کو کہو کہ بھئی اب تو مطلب یہ کہ ہم سب چیزوں کے لیے تیار ہیں، تم اپنا یہ میسج پھیلانا چھوڑ دو، ہمارے بتوں کے لیے غلط باتیں کرنا چھوڑ دو، تو ہم تمہیں معاف کر دیں گے، لیکن اس کے بدلے میں تمہیں جتنا پیسہ چاہیے ہم دے سکتے ہیں. اگر تمہارا مقصد ہے پیسے جمع کرنا تو تم جتنا کہو گے پیسہ دیں گے. تمہیں جتنی عزت چاہیے، کوئی بھی پوزیشن چاہیے، سرداری چاہیے، مکہ کا سردار بننا ہے، ہم سب کچھ تمہیں دے دیں گے. تمہیں جو ہے مکہ کی بادشاہت دے دیں گے، تمہیں بادشاہ بنا دیں گے اور ہم سب تمہارے تابع ہو جائیں گے. لیکن یہ والی باتیں نہیں کرو جو تم اسلام کی باتیں کرتے ہو، اور ہمارے بتوں کے خلاف بات نہیں کرو، کیونکہ اگر وہ ناراض ہو گئے تو پھر ہم ان کو بہت زیادہ سنبھال نہیں سکیں گے. پھر انہوں نے ایک اور چیز کہی. انہوں نے کہا کہ اگر واقعی تم پوزیسڈ ہو، کوئی جن آ گیا تم پہ یا کوئی شیطانی نعوذ باللہ کوئی شیطانی اثر ہے، تو ہم تمہارا میڈیکل اسسٹنس پرووائڈ کریں گے. ہم تمہیں ایسی یعنی کہ دوا علاج کریں گے تاکہ تم صحیح ہو جاؤ. اب سوچئے ذرا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایک نبی بنا کے بھیجا، ان کا ایک مشن ہے. اب ان کے دل سے پوچھئے کہ وہ سوچ رہے ہیں کہ مجھے تو دنیا کی کوئی چیز نہیں چاہیے، نہ عزت، نہ دولت، نہ شہرت، کسی بھی قسم کی. مجھے تو بس یہ ہے کہ اللہ کا پیغام آگے پہنچا دوں. لیکن یہ بھی چیز ان کی ناکام ہو گئی، تو یہ اپنا سا منہ لے کے واپس لوٹ گئے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ آیا تھا تو انہوں نے اس کے جواب میں انہوں نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا. تو انہوں نے یہ سورہ حامیم سجدہ کی، سورہ 41 جو ہے قرآن اس کی حامیم سجدہ کی ایک آیت ریسائٹ کی اور سجدہ کیا. اب عتبہ جو تھے وہ اتنا زیادہ متاثر ہوئے ان چیزوں سے، اب ان کے بھی دل کے اوپر اثر ہونے لگا. He was mesmerized
کہ جو قرآن کی تلاوت کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور پھر ان آیات کا جو ترجمہ تھا، ظاہر سی بات ہے وہ عربی دان تھے سب لوگ، ان کو سمجھ میں آ رہا تھا، لیکن اس کے اوپر اتنا اثر ہوا کہ پھر وہ کچھ جواب نہیں دے سکا، اور وہ چپ چاپ وہاں سے اٹھ کے چلا گیا، اور پھر اپنے لوگوں میں واپس آیا اور اس نے کہا دیکھو میں نے ایک ایسی چیز سنی ہے جیسے میں نے زندگی میں پہلے کبھی بھی نہیں سنی ہے، اور جو ہے تو تم مطلب اس نے کوئی امید افزا بات ان سے نہیں کی، اور لوگ کہتے ہیں کہ جب انہوں نے اس کا چہرہ دیکھا تو بالکل سفید اور پیلا پڑ چکا تھا، کہ جیسے اس نے کوئی بھوت دیکھ لیا ہو، یا کوئی ایسی چیز سن لی ہو یا دیکھ لی ہو جو اس نے زندگی میں پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کے معجزے چل رہے ہیں، میریکل ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اچھا، جب 3 سال ہو گئے اور مسجد اسلام پبلک شروع ہو گیا، تو پھر کانگریگیشنل پریئر جماعت سے نماز بھی دارالارقم میں ہونے لگی، حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں، اور یہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پورا ایک سینٹر سمجھیے کریٹ کر دیا تھا، اور یہ ہے دارالارقم۔ اگر آپ لوگوں کو یہ کعبہ شریف ہے، اور یہ آپ کا زمزم ہے، یہ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کا مکان ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کزن ہے، یہیں سے جب معراج ہوئی تھی، تو آپ کو آئندہ بھی ہم ذکر کریں گے، یہاں سے پھر وہ حتیم پہ لے کے گئے تھے، تو یہاں سے وہ حتیم آئے تھے کعبہ شریف کے پاس، پھر یہاں سے انہوں نے بیت المقدس کا سفر کیا تھا براق کے اوپر، تو اس جگہ پہ جو صفا مروہ سعی کا علاقہ ہے، یہاں پہ بیت الارقم تھا۔ تو اب یہ اس طرح کی آبادی تھی، یہ بھی ایک پکچر ہے، یہ ضابط ریالٹی تو نہیں ہے، لیکن بہرحال اپروکسیمیٹلی اسی طرح کے لوکیشنز تھیں۔ اور یہ آج کل جو ہے صحیح اگر آپ کریں تو یہ صفا کا پہاڑ ادھر ہے، پھر آپ صحیح کرنے کے لیے صفا پہ مروہ پہ جاتے ہیں، پھر وہاں سے واپس یہاں دوبارہ صفا پہ آتے ہیں، تقریباً یہ جگہ تھی جہاں پہ دارالارقم تھا، جسٹ ٹو گیو یو کائنڈ آف اے ریفرنس۔ اچھا، اب تقریباً 5 سال ہو گئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ مسلمانوں کو وہ کرتے رہے، لیکن اب یہ کفاروں کے ظلم بڑھتے چلے گئے، بہت زیادہ بڑھ گئے ظلم، تو پھر اللہ کی طرف سے حکم آیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ مسلمانوں کو کہا کہ اب تم حبشہ کی طرف ہجرت کر جاؤ، کیونکہ اب وہاں پہ جا کے دیکھو کہ ہم وہاں پہ اگر رہ سکیں، اور تو انہوں نے کچھ لوگوں کو بھیجا جن میں 11 مرد اور 4 عورتیں تھیں، اس میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی بیوی جو حضور کے کی بیٹی بھی تھی، حضرت رقیہ بھی تھیں، ابو حذیفہ، زبیر بن عوام، مسعد بن عمیر، یہ سارے جو نام لکھے ہیں یہ سارے پہلی مائگریشن میں حبشہ کی طرف روانہ ہوئے۔ حبشہ کا جو نجاشی بادشاہ تھا، یہ ساری کہانیاں آپ لوگوں نے سنی ہوں گی، جسٹ ویری بریفلی۔ نجاشی بادشاہ تھا، وہ کرسچن تھا، لیکن یہ کہ بہت رحم دل تھا، اس نے مسلمانوں کو وہاں رہنے کی اجازت دے دی، اور پھر جو ہے مکہ مکرمہ میں جب یہ خبر ملی ان لوگوں کے کہ مسلمان وہاں چلے گئے ہیں تو انہوں نے جو ہے خبریں مشہور شروع کر دی، اور پھر ایک واقعہ ہوا تھا جس کی وجہ سے حبشہ والوں کو اطلاع ملی کہ شاید مکہ کے قریش نے اسلام قبول کر لیا، تو وہ لوگ واپس آ گئے، لیکن جب انہیں پتہ چلا تو ان میں سے کچھ پھر واپس حبشہ چلے گئے اور کچھ وہیں پہ ٹھہر گئے تھے۔ اور پھر یہ واقعہ اگر بہت ہی بریفلی بتا دیتا ہوں کہ ایک دفعہ کعبہ شریف کے پاس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی باتیں کر رہے تھے، تو کفار بھی بیٹھے تھے، ان کا مذاق اڑا رہے تھے، تو اس وقت جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نجم کی کچھ آیات تلاوت کی، اور اس کے بعد تو وہ ایسی آیتیں تھیں، ایسی روح پرور قسم کی چیزیں تھیں کہ سارے لوگ میزمرائز ہو گئے، کہ ایون کافر جو تھے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے سجدہ کیا تو اتنے میزمرائز تھے کہ سب نے سجدے میں چلے گئے سارے حرم شریف میں، تو وہ تھوڑی دیر کے بعد انہیں احساس ہوا تو وہ اٹھے تو شرمندہ ہو رہے تھے، لیکن اس واقعے کو کسی نے مشہور کر دیا تھا حبشہ میں کہ وہ تو سارے کفار نے سجدہ کر لیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو اس کا مطلب وہ سارے مسلمان ہو گئے، تو اس واقعے کو سوچ کے پھر وہ کہاں سے کچھ لوگ واپس آ گئے تھے۔ اچھا، اب یہ تھوڑا سا نقشہ دیکھ لیں، یہ مکہ مکرمہ ہے، یہ عریبین پیننسولا ہے، اور یہ ریڈ سی آپ کا بحر احمر ہے، اور یہاں سے مکہ مکرمہ سے آپ سمجھیے سمندر کے تھرو کشتیوں پہ یہ حبشہ کی طرف، یہ آج کل اس کو ایکسم علاقہ کہتے ہیں، یہ ایتھوپیا کے نارتھ میں ہے جہاں پہ نجاشی بادشاہ کی حکومت تھی، تو مسلمانوں نے پہلے گروپ جو تھا اس نے یہاں سے یہاں تک وہ کیا تھا۔ یہ آپ کا پھر یمن کا علاقہ ہے، پھر آپ کا نیچے ایتھوپیا، اور پھر یہ اوپر آپ کا سوڈان، اور پھر اوپر اور چلے جائیں تو مصر ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب آپ یہ تھوڑا سا اور اگر آپ زوم آؤٹ کریں تو یہ دیکھیں، یہ ایکسم کا علاقہ ہے، اور مکہ مکرمہ سے وہ لوگ کشتیوں پہ یہاں پہ آئے تھے، یہ دوسری ہجرت بھی یہیں پر ہوئی تھی۔ اور یہ ایک اور نقشہ ہے جس کے اندر آپ لوگوں کو تھوڑا سا اور کلیئر پتہ چلے گا
کہ مکہ مکرمہ سے جب ہجرت ہوئی تھی پہلی تو یہاں ہوئی تھی، پھر دوسری ہجرت جو ہوئی تھی وہ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی، یعنی تیسری ہجرت سمجھیں، کیونکہ حبشہ کی طرف دو گروپس گئے تھے، ایک پہلے گئے تھے پھر بعد میں ایک اور گروپ گیا تھا۔ سیکنڈ مائگریشن جو ہوئی تھی وہ حضرت عمر بن العاص اور حضرت عبداللہ بن ربیعہ جو ہیں وہ حبشہ کی طرف گئے، یہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور انہوں نے بہت مال و اکرام اور تحفے تحائف وہاں کے بادشاہ نجاشی کے لیے خریدے، اور وہ چونکہ بادشاہ کرسچن تھا جو اس کے پاس پہنچے، اور یہ ان لوگوں سے غالباً عمر بن العاص سے تجارت کے سلسلے میں حبشہ کے جو بادشاہ تھا نجاشی ان سے ان کی ملاقات تھی، تو وہ اپنا جس طرح ہوتا ہے نا کہ آپ جانتے ہیں، آپ جان پہچان ہے، تو اس وجہ سے آپ ان سے اب کہنے گئے کہ بھئی یہ جو لوگ آ گئے ان کو یہاں سے نکال دیں آپ، اور ان کو جو ہے یہ غلط قسم کے وہ بیان کر رہے ہیں، لیکن نجاشی اپسیٹ ہو گئے، انہوں نے کہا نہیں یہ لوگ اچھے لوگ ہیں، یہاں رہنا چاہتے ہیں، میں ان کو نکالوں گا نہیں۔ تو پھر بہرحال اس کا بھی واقعہ آپ سب لوگوں کو پتا ہوگا کہ کس طرح سے اس نے منع کر دیا، پھر یہ دوبارہ گئے، انہوں نے کہا کہ آپ ان سے پوچھیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کا کیا خیال ہے۔ تو جب انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، حضرت جعفر بن ابی طالب یا حضرت ابو طالب کے بیٹے یعنی حضرت علی کے بھائی تھے، تو وہ انہوں نے پھر کچھ آیات پڑھی، غالباً سورہ مریم کی کچھ آیات پڑھی، ہاں سورہ مریم کی کچھ آیات پڑھی، تو اس کے اندر پھر نجاشی کے اوپر ایسا اثر ہوا کہ وہ کانپنے لگا، اور اس نے کہا جو کچھ بھی تم نے پڑھی ہے، زمین سے ایک تنکا اٹھا کے بولا کہ اس میں اتنی سی بھی کوئی غلط نئی چیز ہے جو میں نے سنی ہے، یعنی کہ بینگ اے کرسچن۔ تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں پہ مدد کی، اور پھر وہاں پہ وہ لوگ تجارت کرنے لگے مسلمان، اور جتنے لوگ آئے تھے دوسری دفعہ بھی، پھر وہ وہاں پہ آرام سے رہنے لگے۔ تو انشاءاللہ آج کا سیشن ہم یہاں پہ اینڈ کریں گے۔ نیکسٹ ویک ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، لائف آف پروفٹ کو کنٹینیو کریں گے، اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ پھر اس کے بعد ایک سیشن غالباً مکہ مکرمہ کا اور ہے، اور اس کے بعد پھر مدینہ منورہ کی طرف ہجرت، اور پھر سارے غزوات اور اس سب کا انشاءاللہ تعالیٰ ہم ذکر کریں گے۔ اب اس کے بعد ہم تھوڑا کوسچن آنسر لے لیتے ہیں، لیکن یہ کہ آج کے سیشن کے لیے اتنا ہی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔